اچھا ایسے لگتا ہے کاکڑ صاحب کہ جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے، دیگر معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں، مسلسل دفعہ 144 لگی رہی، پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں یہ پیونگ یونگ ہے. آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے، لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا، وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم وہیں آئین کی بات کرتے ہیں، جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے. یہ المیہ سب کا ہے، میرا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے، آپ کا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے. یہ 90 دن الیکشن کا سوال جگہ جگہ سینٹ کے فورم پہ بھی مجھ سے اٹھایا گیا ہے، دوسری جگہوں پہ کیا گیا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے 90 دن کے بعد خود کو کوہرژن کے ساتھ، فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں پہ امپوز کیا ہوا تھا. اگر صورتحال ایسی ہے کہ ہم GHQ گئے تھے اور ان کو آپ ٹیک اوور کر لیں اور ایک نگران جو انتظامیہ ہے اسی کو چلائے رکھیں، پھر تو جواز تھا. پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں نا عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے. نون کا ترجمان ہوں نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچن وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے، تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے. میں نے عرض کیا آپ کو، آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں، میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں؟ مناسب نہیں ہے. جی وہ اپنی بات خود کریں گے، یا محسن صاحب اگر کوئی ترجمان رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھ پہ جو اعتراض 90 دن کے حوالے سے الیکشن کا اور آئین کا ریفرنس بار بار دیا جاتا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. نہیں پلیز سر پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آئین کا جو حصہ مجھے سوٹ کرتا ہے اس کا تو تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو حصہ میرے مفاد کے تحت نہیں ہوتا ہے ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. آئین کی جو سکیم ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ نے 5 سال میں لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی حکمرانی کس کا ہے جس کو آپ الیکشن کا نام دیتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ کتنے ہیں. اب میں چینیوں سے تو پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ حکمرانی کے لے کے کس کو چننا ہے. انڈیا کی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ کس. ٹھیک ہے. بنگالی بھی ایک زمانے میں پاکستانی تھے، کیا ان سے جا کے پوچھیں کہ یار اس دفعہ کس کو الیکشن میں لانا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے. عرض یہ ہے کہ اس کے لیے آئین نے ایک اور چیز دی ہے جس کا نام ہے سینسس، کہ آپ نے ہر 10 سال میں ایکوریٹ سینسس کرنی ہے اور پھر اس سینسس کی ایک رپورٹ سبمٹ ہونی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ ڈی لیمیٹیشنز اور کانسٹیٹوئنسیز بنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی امریکن کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا، یہ بھی کوئی یو کے کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں بتا رہا، یہ بھی کوئی ڈکٹیٹوریل اتھارٹیرین رجیم کے حکم کے تحت نہیں آ رہا. یہ 1973 کا وہی آئین جس کی سول سپرمیسی کے لیے کبھی 2 جماعتیں، کبھی 1 جماعت، کبھی 3 جماعتیں، انہوں نے یہ اسکیم ہمیں بتائی ہے. یہ نگران حکومت نے نہیں تجویز کی تھی کہ سر ایسے کرتے ہیں کہ اس دفعہ سینسس کرا لیتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں ڈیلیمیٹیشن نہ کرا لیں، یا تو ہم نے یہ تجاویز دی ہوں پھر تو ٹھیک ہے. یہ وہ صورتحال تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے گئی، وہ تو سر وفاق میں جب معاملہ ہے میں وفاق کا ذمہ دار ہوں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ریزنٹمنٹ آپ کو لوگوں کو نظر آتی ہے. اب چونکہ آپ کو اس سوال کا جواب مل رہا ہے اس لیے آپ مجھے ادھر نہیں میں بالکل جواب پہلے میں آپ کے جواب سے میں آپ کو ضرور چلیں آپ مجھے کنکلوڈ کر لیں پھر ادھر چلتے ہیں. کمپلیٹ کریں. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو سپریم کورٹ نے، جس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعت، غالباً علی ظفر صاحب بھی اس کو اسسٹ کر رہے تھے، اس کیس میں ریپریزنٹیشن ان کی بھی تھی، ان تمام نے ڈیلیبریٹ کر کے الیکشن کمیشن، صدر جو اس وقت پی ٹی آئی کے جماعتی وابستگی ان کی تھی علوی صاحب کی، ان سے بھی ان تمام لوگوں نے کنسنسس کے تحت 8 فروری کا ڈیٹ کا تعین کیا. ٹھیک ہے. اور تمام سوشل میڈیا میں آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور کم سے کم یہ درخواست آپ جیسے دوست ضرور کریں کہ آپ دلیل کے ساتھ دلیل سے بات کریں. بالکل اختلاف میں گالی چھوڑیں، آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ اگر گالی دیں گے آپ پاکستان
کسی سیاسی جماعت جو بھی آپ کسی آپ کو فرد عمران خان واحد یا صاحب پسند شخصیت، ہے، بالکل یہ آپ کا حق ہے. صحیح بات. آپ عمران خان صاحب سے عشق کریں، یہ آپ کا حق ہے. کوئی میاں نواز شریف صاحب سے کرے، کوئی زرداری صاحب سے کرے، بلاول صاحب سے کرے، مولانا انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کی بھی میں سیاسی تو بہت فالوئنگ ہے چھوٹا نا سر. آدمی ہوں، نہیں نہیں، لیکن آپ کو بھی اگر کرتے ہیں کوئی پیار محبت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. اچھا لیکن ان کا خط کاٹ جو ہے نا بہت بڑا ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. مسئلہ یہ عرض میری یہ ہے، عرض میری اپنے دوستوں سے، پیارے آپ کے توسط سے، تنقید کرے، تضحیق نہ بالکل کرے، گالی نہ 100% دیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو تمام حق ہے ہم پہ تنقید کرنے کا. ایگزیکٹلی، لیکن گالی دینے کا حق آئی وڈ فیروشسلی ڈیفینڈ 100% آئی ایگری ود کہ یو. نہ مجھے عمران خان صاحب کو گالی دینے کا حق ہے، بالکل یہ بات نہ ان ایگری کے ہے، کسی اور فالوور اس کو میں مجھے گالی دینے کا کوئی حق ہے. دو رائے نہیں ہے کہ یہ اتنی زیادتی عرض. ہوتی ہے.